حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رونق افروز ہوئے، اسلام کی دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو مسلمان کرنے لگے۔ ابو بکر کو صدیق بنایا، عمر کو فاروق بنایا، عثمان کو ذو النورین بنایا، حضرت علی کو شیر خدا بنایا۔ بناتے چلے جا رہے ہیں، سنوارتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک نیچرل بات پتہ کیا ہے؟ ہیومن سائیکولوجی کی بات پتہ کیا ہے؟ جب انسان کوئی جماعت بنائے، کوئی تحریک بنائے، کوئی تنظیم بنائے، اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میری جماعت چلے گی کیسے؟ کیونکہ جماعت بنانا بہت آسان ہے۔ آپ 2-3 اخبار والوں کو ساتھ ملا لیں، 2-3 اپنے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس بنا لیں، آپ کوئی فیس بک پر کوئی پیج بنا لیں، انسٹاگرام پر سٹوری لگا لیں، واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگا لیں، آپ کی جماعت بن جائے گی۔ لیکن پروٹیکشن از امپورٹنٹ آفٹر دی اسٹیبلشمنٹ آف این آرگنائزیشن۔ کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب حضور نے جماعت بنائی، تحریک بنائی، حضور نے امت کو تعلیم دینا سٹارٹ کی، امت بنا دی۔ اب حضور کے دل میں یہ خیال تھا کہ اب لوگ میرے بعد گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں بٹک نہ جائیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں، کائنات والو، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا فرمایا؟ ایک قرآن، دوسری اہل بیت، جب تک ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا میں 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ توجہ کیجئے گا، نماز بہت بڑی عبادت ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، نماز ایک بندگی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، نماز اللہ کے سامنے جھکنے کا ہمیں طریقہ بتاتی ہے۔ نماز نہ ہوتی نہ جانے ہم کا کیا کرتے۔ نماز ایک عبادت ہے، لیکن اللہ نے کہیں نہیں فرمایا اگر نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کوئی روایت نہیں ملتی نماز پڑھو گے گمراہ نہیں ہوگے، نہیں۔ کیوں؟ نماز ایک بندگی ہے، نماز ایک عبادت ہے، لیکن اہل بیت سے محبت کرنا یہ عبادت بھی ہے، جنت کی ضمانت بھی ہے۔ اچھا، آپ اس حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں جنہوں نے نوکے نیزہ پر بھی اللہ کا نام بلند کیا تھا۔ اگر آپ ادھر خاموش بیٹھیں گے تو پھر ماحول نہیں بنے گا۔ ایک مرتبہ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پھر جنہوں نے ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کہا، پیار سے سبحان اللہ بولے تاکہ اگلی بات میں شروع کروں۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اب نماز بندگی ہے، لیکن اہل بیت سے محبت کرنا یہ بندگی بھی ہے، جنت کی ضمانت بھی ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو، یہ کتنی مقدس جگہ ہے، انسان ساری زندگی سوچتا ہے وہاں جانے کا۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو، اتنی مقدس جگہ ہے، فرمایا اگر کوئی ان کے درمیان کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، روزہ اس نے رکھا ہوا ہو، اگر اس کو موت آ جائے، نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھا ہوا ہے، جگہ کون سی ہے؟ مکہ المکرمہ۔ ادھر جگہ کون سی ہے؟ بیت اللہ کے پاس، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اگر اس کو موت آ جائے، اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، فرمایا اگر اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اہل بیت کے بارے میں بغض ہوگا، اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں پھینکے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے محبت جو ہے یہ عبادت بھی ہے، جنت کی ضمانت بھی ہے۔ اہل بیت سے محبت عبادت بھی ہے، جنت کی ضمانت بھی ہے۔ میں اگلی بات کرتا چلوں، جب حضور پاک کا وصال با کمال ہوا، تب حضرت امام حسین کی عمر تھی 7 سال 7 مہینے 7 دن۔ کتنی عمر تھی؟ 7 سال 7 مہینے 7 دن۔ آپ بولیے کتنی عمر تھی امام حسین کی؟ 7 سال 7 مہینے 7 دن۔ واقعہ کربلا حضور کے وصال فرما جانے کے 50 سال بعد پیش آیا۔ کتنے سال بعد؟ 50 سال بعد۔ ہم نے بچپن کے واقعات تو سننے ہیں کہ امام حسین کے، یہ جو 50 سال کا عرصہ ہے اس میں امام حسین کی سیرت کیا تھی؟ امام حسین کا کردار کیا تھا؟ اگر ہم ان 50 سالوں کو دیکھتے ہیں نا، میں لعنت بھیجتا ہوں فرقہ واریت پر۔
اگر ہم ان 50 سالوں کو دیکھیں ہمارے سارے مسائل ادھر ہی حل ہو جائیں گے. کیوں؟ ان 50 سالوں میں اہل بیت کا صحابہ سے پیار اور صحابہ کا اہل بیت سے پیار اتنا روشن ہے کہ انسان کی عقل بھی دیکھے تو اسے صاف صاف سمجھ آ جاتی ہے. مثال کے طور پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان 50 سالوں کے عرصے میں کیا کیا ہوا؟ حضور کے بعد خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، مولا علی، اس کے بعد حکومت سنبھالی حضرت حسن نے، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس کے بعد یزید نے زبردستی حکومت پر تسلط جمایا. اب حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک یہ عرصہ ہے 50 سال کا. اس میں سے 30 سال حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی کے ہیں، باقی 20 سال حضرت امیر معاویہ کے ہیں. اب ان 50 سالوں کو دیکھیں، ہمیں جو روایات ملتی ہیں ان میں صحابہ کا اہل بیت سے پیار روز روشن کی طرح واضح ہے. حضرت امام حسین جنازے سے تشریف لا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی مجلس تھی، بزرگ صحابی ہیں، لوگ بڑا احترام کرتے تھے. جیسے ہی حضرت امام حسین آئے، آپ بڑے خوش ہوئے اور ان کو جگہ دی، ان کا عزت اور ان کے تکریم کی، ان کو احترام سے بٹھایا. حضرت امام حسین کے جوتے پر مٹی لگی ہوئی، اسے کہتے ہیں آستین. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی آستین سے یا اپنے امامے کے شملے سے، اسے شملہ کہتے ہیں، یا اپنے امامے کے شملے سے حضرت امام حسین کے جوتے کو جو مٹی لگی ہوئی تھی اسے صاف کیا. حضرت حسین کہنے لگے، اے چچا دن آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ حسین کے پاؤں کو چھو رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، دیکھیے آپ کو ابھی تک آپ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ کسی غم کی محفل میں آئے ہو، آپ نے توجہ رکھنی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت حسین کو فرمایا، اے حسین ابن علی، اگر لوگوں کو تیری عظمت، شان، شوکت، عزت، عظمت، کمال، جمال، سخا، وفا، ادا، جود، کرم، طہارت، امامت، اگر لوگوں کو آپ کی شان شوکت پتہ لگ جائے، لوگ آپ کو زمین پر قدم رکھنے ہی نہیں دیں گے. لوگ آپ کو زمین پر قدم رکھنے ہی نہیں دیں گے. یہ صحابہ کا اہل بیت سے پیار ہے. دوسری روایت سماعت فرمائیے گا، جنگ پر فتح حاصل ہوئی، حضرت عمر فاروق کے پاس مال آیا، مال غنیمت آیا، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. سب کو مثال دینے کے لیے کہتا ہوں، سب کو 500 دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر آئے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، آپ نے 500 دیا. حضرت امام حسن آئے، آپ نے 1000 دیا. امام حسین آئے، آپ نے 1000 دیا. حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے، ابا جان آپ تو بڑے مشہور ہیں، آپ تو بڑے انصاف کرنے والے لگتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. عمر کیا ہوا؟ اے ابن عمر، اے عبداللہ میرے بیٹے کیا ہوا؟ آپ نے حسن و حسین کو 1000 دیا، مجھے 500 دیا ہے. چلیں آپ ان کو 1000 دیں، میں نہیں کہتا، لیکن مجھے بھی تو 1000 دیں. جب یہ چھوٹے تھے میں تب جنگیں لڑا کرتا تھا. آج آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ان کو 1000 دیا، مجھے 500 دیا. حضرت عمر نے جو جواب ارشاد فرمایا، آپ نے اب اپنے آس پاس ضرور دیکھنا ہے، اور جو سبحان اللہ نہیں کہتا اسے دوسری مرتبہ دیکھنا ہے. آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا، فرمایا بیٹا 1000 لینا ہی؟ جی ابو جان لینا ہی. فرمایا اگر تے 1000 چاہیے پہلے اپنی والدہ حسین دی والدہ ورگی لے کے آ، نہ تے تیری ماں حسین دی ماں ورگی ہے، نہ تے تیرا نانا حسین دے نانے ورگی. فرمایا میں نے حسن و حسین کو 1000 اس لیے دیا ہے، 500 اس لیے دیا جو دوسروں کو دیا، اور 500 حضور کی قرابت کی وجہ سے دیا ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے دیا ہے. یہ صحابہ اہل بیت کا پیار ہے. یہ عرصہ ہے جس میں ہمیں خاص طور پر ان کا پیار نظر آتا ہے. تیسری روایت پڑھنے لگا ہوں. امام احمد بن حنبل، حنفی حنبلی اسکول آف تھاٹ کے بانی امام احمد بن حنبل نے صحابہ کے فضائل پر کتاب لکھی. اس کتاب میں اس روایت کو نقل کیا کہ ایک آدمی تھا جو شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو برا بلا کہتا تھا.
آپ کو کسی نے بتایا کہ وہ آدمی شیخین کو، شیخین کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو، برا بلا کہتا ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جلسہ رکھ دیا. آپ نے یہ کلمات توجہ سے سننے ہیں، آپ نے جلسہ رکھ دیا. اب خطیب کا نام ہے مولا علی. ٹاپک کیا ہے؟ فضائل شیخین قرآن و حدیث سے. خطیب کا نام مولا علی، ٹاپک کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے فضائل. آپ نے کہا سب لوگوں کو اکٹھا کرو، میں خطاب کروں گا، لیکن اس بندے کو خصوصاً دعوت دینا جو یہ باتیں کرتا تھا. لوگ اکٹھے ہوئے، آپ نے بیان کیا قرآن و حدیث سے حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کے فضائل بیان کیے. کچھ دیر بعد آپ نے اسی بندے کو بلایا اور پوچھا وہ جو بندہ تھا جو شیخین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، اب مجھے بتاؤ اس کا رویہ کیسا ہے؟ اس بندے نے کہا مولا علی اب وہ ٹھیک ہے، وہ اب ایسی باتیں نہیں کرتا. فرمایا بلا اسے. وہ بندہ آیا، فرمایا ہم نے سنا تھا تو شیخین کو برا بلا کہتا ہے، اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا اے مولا علی اب میں سدھر گیا ہوں، مجھے عقل آ گئی ہے، مجھے پتا چل گیا ہے. اب مولا علی نے اسے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ رکھیے گا، اگر آپ اس بات پر بھی سبحان اللہ آپ نے نہ کہی تو مجھے تکلیف ہوگی. فرمایا اگر تو ابھی بھی باز نہ آتا تو میں تیری ٹینڈ کر دینی سی. فرمایا اگر ابھی تو باز نہ آتا تو میں تیری ٹینڈ کر دینی سی. یہ پیار ہے اہل بیت کا صحابہ کے ساتھ. 20 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی. حضرت امام حسن نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، امام حسین نے بھی ان کی بیعت کی. حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، کیوں؟ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، وہ زانی تھا، شرابی تھا. حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گندا بندہ تھا. اور حضرت امیر معاویہ کی بیعت حضرت حسن نے بھی کی ہے، حضرت حسین نے بھی کی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ اچھے تھے اور صحابی رسول تھے. اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. آئیے میں قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم رب کی عبادت ایسے کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے، تم یقین کی منزل کو پہنچ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم رب کی عبادت میں ہو، تمہیں واپسی کا پیغام آ جائے، تمہیں واپسی کا پیغام آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے. ہر ایک نے عبادت کی لیکن اس کا مظہر کربلا میں نبی کا نواسا نظر آتا ہے. ہر ایک کی عبادت کو سلام، ہر ایک کی ریاضت کو سلام. اگر آپ آج لوگ سجدہ کرتے ہیں 1 منٹ کا 2 منٹ کا، زیادہ سے زیادہ عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں گریں. صبح فجر کے وقت آپ کو اٹھنا ہوگا، لیکن ایک سجدہ ایسا ہے جس کے سجدے اللہ سب سجدوں کا بھرم رکھتا ہے. کتاب الحج میں ہے، ایک آدمی نے حضور کی اتباع میں حج کرنے کے لیے احرام باندھا، اونٹنی سے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، شہادت ہو گئی. حضور نے فرمایا اس کو اسی حالت میں دفن کر دو. کیوں؟ یاتی یوم القیامت ملبیا، جب یہ قیامت والے دن آئے گا تو لبئی کی صدا لگاتا ہوا آئے گا. جب یہ قیامت والے دن آئے گا لبئی کی صدا لگاتا ہوا آئے گا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ابھی احرام کھولنے کے دن ہوتے ہیں، احرام کھولا نہیں، چلا گیا، شہادت ہو گئی، قیامت تک حج میں ہے. اس حدیث کی روشنی میں میں بات تول کر، تفریق اٹھا کر، سند بنا کر، دلیل دے کر اس کے اوپر استدلال کر سکتا ہوں. اگر کوئی بندہ حالت احرام میں چلا جائے وہ قیامت تک حج میں ہے. جو بندہ حالت احرام میں چلا جائے وہ قیامت تک حج میں ہے. تو جس سر کو لوگوں نے جھکتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، جس سر کو لوگوں نے جھکتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر مجھے کہنے دیجئے وہ سجدہ اتنا طویل ہے، وہ سجدہ اتنا لمبا ہے جسے چشم فلک نے جھکتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. قیامت والے دن کوئی کسی حالت میں اٹھے گا، کوئی کسی حالت میں اٹھے گا، لیکن کربلا کی سرزمین پر جس نے سجدے میں سر رکھا تھا امام حسین قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھیں گے. حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے. سجدے میں سر رکھ کر نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے.
خانہ کعبہ کا طواف جاری تھا، لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بھاگ رہے تھے، ایک طرف سے حضرت امام حسین آ گئے، لوگوں نے حجر اسود کو چھوڑا، حسین کو چومنا شروع کر دیا، آپ کی دست بوسی کرنے لگے۔ کسی نے کہا یہ کیا بات ہوئی، لوگ حجر اسود کو چھوڑ کر حسین کو چوم رہے ہیں۔ کسی نے کہا حجر اسود تو وہ ہے جسے میرے آقا نے ایک مرتبہ چوما ہے، حسین تو وہ ہے جسے آقا نے بار بار چوما ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، قرآن، میری محبت، میری آل کی محبت۔ ہم نے نہیں سکھائی، ہم نے نہیں سکھایا، یہ نصاب، یہ سلیبس کسی مولوی نے نہیں دیا، یہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، ہم نے نہیں سکھایا۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ آج بھی آپ بچوں کے موبائل میں دیکھیں، کسی نے کسی سنگر کی ڈی پی لگائی ہوتی ہے، کسی نے کس کا سٹیٹس لگایا ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ نران کاغان مری میں گئے ہوں گے کیونکہ 3 چھٹیاں جو آ گئی تھی۔ کربلا کے ایک بھی سید نے ادھر سے پکڑ کر پوچھ لیا، بتا سبیلے لگانے والے، لنگر پکانے والے، خود محفل کرا کر خود اس میں جانے والے، تیری اولادیں ہماری محبت سے سرشار کیوں نہ ہو سکی؟ تیرا بیٹا بیٹی ہماری محبت میں مبتلا کیوں نہ ہو سکے؟ مجھے یہ بتا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری عاشقی کا سوال ہے۔ 5-6 سال پہلے کو سنگر مر گیا، لوگوں نے اس کی تصویر موبائل پہ لگائی، پوچھنے والے نے پوچھا اس کی تصویر کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگے یہ بہت بہادر ہے، ہم اس کی بہادری سے متاثر ہیں، ہم اس کے فین ہیں۔ میں نے کہا دل پر ہاتھ رکھ کر بتا، کیا تجھے امام علی مقام کی بہادری نظر نہ آئی؟ امام علی مقام کے جسم پر 31 زخم تلواروں کے تھے، 32 زخم نیزوں کے تھے، 113 یا 121 زخم تیروں کے تھے، کیا تجھے ان کی بہادری نظر نہ آئی؟ آج معمول یہ بن گیا ہے، ہم مقصد حسین کو بھول چکے ہیں۔ وہ ہماری بے وفائیوں پر بھی اتنا پیار کرتا ہے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ دل تو کیا چیز ہے، روحوں میں اترے ہوتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ تعلیمات حسین یہ ہیں کہ ہم حسین کی تعلیمات پر عمل کریں۔ حسینی، ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، حسینی ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم حضرت امام حسین کی تعلیمات کو آگے لے کر چلیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے اس فرمان کے اپنی اولاد کو اہل بیت سے محبت سکھاؤ، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔